ریٹرک، یہ آج کل ہمارے ہاں یہی جنگ چل رہی ہے. ویسے دنیا بھر میں بھی چلتی ہے. اسے ہم کبھی آپٹکس بھی کہہ دیتے ہیں, کبھی کاسمیٹکس کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو بیان بازی ہوتی ہے بعض اوقات یہ سائی وار کے زمرے میں بھی آ جاتی ہے. نفسیاتی جنگ, سائی آپس, سائیکولوجیکل وارفیئر, پروپیگنڈا وارفیئر, ہائبرڈ وار, ففتھ جنریشن وار, جو بھی اس کا نام رکھ لیں. یعنی ان کا کام تقریباً ملتا جلتا ہوتا ہے. ڈس انفارمیشن پھیلانا, فیلر چھوڑنا, چیزوں کو گیج کرنا, ان کا آئیڈیا لینا, اس کا رد عمل نوٹ کرنا, اس کو ماپنا رد عمل کیا آتا ہے یا کیا ممکنہ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی آج کل جنگی حکمت عملی کا حصہ ہے. لیکن ہمارے ہاں جو وار آف کاسمیٹکس جو ہے نا, اس کو میں ایک اور انداز میں لے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ریٹرک کی اور کاسمیٹکس کا ایک پورا بھرپور ایک سلسلہ جاری ہے. سلسلہ کاسمیٹکس کہہ لیں, وار نہ کہیں. وہ یہ جیسے اب ہم نے یہ فلسطین کا معاملہ ہوا, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, اتنی بڑی قیامت ڈھا دی گئی اسرائیل کی طرف سے. ایک اتنی بڑی منظم ملٹری مائٹ جو ہے اسرائیل, اور اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ بھی بہت بڑی بڑی ملٹری طاقتیں ہیں, معاشی طاقتیں ہیں, سامراج ہے. اور انہوں نے ایک نہتے لوگوں کو, یعنی ان میں اگر حماس بھی گن لیں تو حماس سارے تو فلسطین کے لوگوں کے, عام معصوموں کے, نہتوں کے شاید ہمدرد نہ بھی ہوں. تو لیکن چلو وہ ایک کاز کے لیے تھے. اب ان بحثوں میں تو ہم نے نہیں پڑھنا وہ ہمدرد تھے یا نہیں تھے. تو وہ فلسطین کی کاز ہی سے ان کا تعلق ہے نا, انہی سے منسلک ہیں. تو بات یہ کہاں حماس, کہاں یہ چھوٹے چھوٹے سپلنٹر گروپس, اور کہاں ایک اسرائیل کی آرگنائزڈ مائٹ, اور جس کے پیچھے بین الاقوامی مائٹ. اب ہم نے اپنی ویژول تھنکنگ شروع کر دی ادھر پاکستان میں بیٹھے, جو پہلے بھی ہم کر رہے ہیں. یہاں پہ گوسپ ہے, آپ کو پتہ ہے, جیسے میں نے اس دن کہا کہ ہمارا ملک لینڈ آف کیوس ہے, یعنی فساد کا بن گیا ہے ملک, اور ساتھ ساتھ لینڈ آف کیوس اینڈ کیاس. یا ہم کیاس کرتے رہتے ہیں, ہر وقت کوئی نہ کوئی بدگمانی یا پھیلا رہے ہوتے ہیں, یا دیوانوں کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ بھی کاسمیٹکس ہی ہیں, ریٹرک ہے, یعنی صرف بیان بازی ہے کہ جی اب جنوبی کوریا بھی شامل ہو جائے گا فلسطینیوں کی حمایت میں, جنگ میں. چین بھی اپنا بیڑا بھیج رہا ہے, وہ بھی شامل ہو جائے گا. اگلے روز میں یہ ہم باتیں, ساری جذباتی باتیں, یہ خواہشات, یہ اس کا اظہار کر رہے تھے. یہ نیک خواہشات ہی ہیں. ویسے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ بڑی بڑی طاقتیں, عرب ممالک اور دیگر ممالک جو اسرائیل کا یا امریکہ کا, ان کا ہاتھ روکیں اس قتل عام سے, اس انسانیت کے قتل سے. یہ جو انہوں نے تباہی مچا دی, قیامت ڈھا دی ہے فلسطینی بچوں پہ, فلسطینی خواتین پہ, فلسطینی بوڑھوں پہ, فلسطینی زخمیوں پہ, فلسطینی قبرستانوں پہ, ہسپتالوں پہ. تو یہ تو واقعی, میں اس دن اب خبر پڑی تو اس سے پہلے بھی میں یہ کہہ رہا تھا, یہ کوئی ہیروشیما سے کم نہیں ہے. کیونکہ وہاں آبادی تھوڑی ہے, اگر وہاں بھی 45-50 ہزار لوگ ہوتے, لاکھ ہوتے, تو وہ اتنے ہی مر جاتے. جتنی کو تباہی اور جتنا بارود اسرائیل کے جہازوں نے وہاں پھینکا, تو اگر وہاں آبادی بڑی ہوتی تو اس کو تناسب میں دیکھ لیتے ہیں نا. اگر لوگ ہی وہاں کم تھے تو ان لوگوں کی بھی 70-80% جو ہے ہلاکتیں, شہادتیں ہو چکی ہیں. لیکن ہم یہاں کاسمیٹکس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی بہرحال ہم ریٹرک, بیان بازی, خواہشیں, بیان بازی. یعنی کہ اگر ہم نے کچھ کرنا ہی ہے, یعنی عملاً تو چلو ہم کچھ کر نہیں سکتے جا کے, اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم الفاظ کا بھی چناؤ ایسا رکھیں کہ ہم یہ تو نہ کہیں کہ ایک بات حقیقت ہی نہیں ہے کہ جی جنوبی کوریا آ کے فلسطینیوں کے لیے اسرائیل سے لڑے گا, چین آ کے فلسطینیوں کے لیے. چین ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے, ہمارا بھائی بھی ہے, مسلمانوں کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں, اور ہمیشہ اچھی, جہاں جہاں پہ بھی کوئی جھگڑے ہیں تو سامراجی قوتوں کو للکارتا ہے. لیکن اس کی للکار بھی جو ہوتی ہے وہ ڈپلومیٹک ہوتی ہے. وہ یہ نہیں, اس کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ لو جی میں آیا جی, میرے جہاز آ گئے ہیں اور آپ پہ بمباری کریں گے اسرائیل پہ. کسی ملک کو اسرائیل پہ جنگ مسلط کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے, کیا جواز ہے, سوائے کہ عرب لوگ ہیں. اب عرب وہ طاقت نہیں پکڑ رہے. یہ کا دکا واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی اسرائیل کا ٹینک تباہ ہو جاتا ہے, کوئی ان کے فوجی جو مارے جاتے ہیں, تو ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں. لیکن یقین کرو یہ مایوسی کی صورتحال ہے, یہ کوئی خوشی کی صورتحال نہیں ہے. اسی زمرے میں, اسی شعبے میں, اسی انگ میں, اسی رنگ میں لوگ ایک اور طرف بھی اب میں نے چلتے دیکھے ہیں.
میں تو لوگوں سے دستبستہ درخواست کروں گا اپنے یوٹیوبر بھائیوں سے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں اچھے بھلے انسان ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، ان کے بارے میں آپ یوٹیوب پہ بحث نہ کریں۔ بلکہ میں اگلے دن ایک سیمینار میں تھا، ایک نوجوان صحافی نے اٹھ کے، میری بھی تقریر تھی، اس سے پہلے ان کی تقریر تھی، تو انہوں نے آہ بھری ایک، اور آہ بھرنے کے بعد کہا اللہ کرے کہ یہ خبر غلط ہو، انا للہ و انا بھی پڑھا، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک مثال دے دی، یعنی اس کی مراد یہ تھی کہ یہ خبر مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی خودکشی کی غلط ہو۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حضرت کے ایک صحابی جو تھے انہوں نے خودکشی کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے تو پھر آپ ان کے بیٹے کو جہنمی بنا رہے ہیں۔ یار افسوس کی بات ہے کہ ایک اتنی ذلت، اتنا بڑا سانحہ وہ جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، ہم ان کے دکھوں پہ ان کے مرہم نہیں رکھتے، ان کے زخموں پہ، تو کم سے کم ایسی ٹاک نہ کریں۔ یعنی کہ یہ جو ہمارے ہاں گوسپ لینڈ بن گیا ہمارا ملک، وہی بات کہ مقبولیت کس کی زیادہ ہے، کم ہے۔ اور دیکھیں آپ کوئی اگر فرض کریں 2/3 اکثریت سے کوئی بھی ایک، بھلے پی ٹی آئی لیڈر یا کوئی اور لیڈر، میں کہتا ہوں فرض کر لیں، ایک مفروضے پہ بات کر لیں، وہ جیت بھی جاتا ہے، اگلے 5 سال ہم پھر مقبولیت اور غیر مقبولیت پہ بحث کرتے رہیں۔ میرا مراد یہ نہیں ہے کہ باتیں نہ کریں کہ منہ بند ہی کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، میرا مطلب یہ ہے کچھ کام کرنے کا بھی جذبہ پیدا کریں۔ جن قوموں سے ہم جلتے ہیں، سڑتے ہیں، ان کو بد دعائیں دیتے ہیں، وہاں اپنے بچوں کو بھی بھیج کے ترقی ان کے کامیاب کراتے ہیں، وہاں سے ان کی تعلیم وہاں حاصل کر کے وہاں جابز لے کے ہم ڈالر کماتے ہیں، پاؤنڈ کماتے ہیں۔ تو نفرتیں اپنی جگہ، حسد اپنی جگہ، اگر ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ذہانت کے ساتھ، ایک صحیح سمت میں تسلسل کے ساتھ، اور کیا اسے کہتے ہیں پرزیورنس کے ساتھ، یعنی جہد مسلسل، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ۔